السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ہوگی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور جو سردیوں کی سوغات ہے نا وہ ہے ساگ، یعنی کہ جو چیز سردیوں میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر پنجابی ہی ساگ کو بہت پسند کرتا ہے، اور مجھے تو اسپیشلی ساگ بہت پسند ہے۔ میری امی بہت مزے کا بناتی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے پچھلے ولاگ میں بتایا ہے کہ میں اپنی امی کے گھر گئی تھی بنانے کے لیے۔ میرے یہاں پہ ہے سلنڈر، تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، تو میں نے اپنی امی سے کہا تھا کہ آپ لے کے نا کٹنگ کر کے رکھ لیں، میں آؤں گی تو میں آ کے بنا لوں گی۔ تقریباً 10 سے 15 نہیں 20 سے 25 منٹ کے فاصلے پہ میری امی کا گھر ہے۔ اچھا، میں نا آپ لوگوں سے نا ایک بات شیئر کرنا چاہتی جو میری سسٹر دیکھ رہی ہیں، کیا یہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے؟ میں نے امی سے بولا تھا آپ نے نا ساگ تقریباً 4-5 کلو لے لینا، یہ کافی ہوگا، کیونکہ میں نے نا 3-4 دفعہ یہ کھانا تھا۔ آپ یقین کریں، امی مجھے کہہ رہی تھی اس نے تو تھوڑا سا ہو جانا۔ میں نے کہا نہیں، یہ یعنی کہ 4-5 کلو ساگ کافی ہے۔ یہ بڑے بزرگ ہیں نا، انہیں صحیح پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی ہے کتنی نہیں۔ میں پہلی دفعہ بنانے لگی تھی تو میں نے کہا یہ نا کافی ہوگا۔ یقین کریں، کلو پالک تھی، 4 کلو ساگ تھا، اور جب یہ بنا تقریباً 3 سے 4 پلیٹ میں، تو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا امی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب نا مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اس میں کتنی تقریباً 4 کلو ساگ ہو تو اس میں کتنی چیز مرچ، نمک اور یہ جو ہو گئی پالک میتھی وغیرہ کتنی ڈلے گی۔ اچھا، اس سے نا تھوڑی سی مجھے نا وہ عقل بھی آ گئی ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ساگ لینا ہے نا تھوڑا زیادہ لینا ہے۔ اور مرچیں بھی نا میں نے 4 کلو ساگ میں 1 پاؤ مرچیں میں نے ڈالی تھی، تو وہ بھی تیز ہو گئی تھی۔ تو نیکسٹ ٹائم 6 سے 7 کلو ساگ لوں گی، اس میں نا 1 پاؤ مرچیں ایڈ کروں گی۔ اچھا نا، رات کو میں نے لا کے تو رکھ دیا تھا، رات کو تو امی کے گھر سے کھانا کھا کے آئے تھے، تو صبح میں ان کے ناشتے میں لازمی ساگ نا فرائی کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگ نا ساگ کس طرح فرائی کرتے ہیں۔ میرا تو یہی سمپل طریقہ ہے، لہسن کو جو میں نے فرائی کر لینا ہے، پھر اس میں ساگ ڈال دینا ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طرح ساگ فرائی کرتے ہیں۔ بہت ہی مزے کا ساگ بنا تھا، بس تھوڑی سی مرچیں تیز تھی۔ اچھا جی، یہ اب آپ نے بتانا ہے جو میرے چاہنے والے ہیں کہ آپ کو میری ساگ کی جو ریسپی ہے کس طرح کی لگی ہے۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہی، لیکن یقین مانے ساگ واقعی اچھا تھا، بس تھوڑی سی مرچیں زیادہ تھی، جو میں نے بعد میں نا میں نے کہا چلیں اب تو ناشتہ کریں، بعد میں نا میں نے 1 کلو پالک لے کے اسے گرائنڈ کر دیا تھا۔ اچھا، ناشتہ تو ہم نے کر لیا تھا، تو یہ جی تقریباً 11 سے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ صفائی ماشاءاللہ میں نے رات ہی کر لی تھی، وہ اس لیے کہ دن میں صفائی نہیں کی تھی، تو رات کو نا امی آئی ہوئی تھی، امی نے نا بچوں کو دیکھ لیا تھا، تو میں نے کہا چلے میں نا صفائی کر لیتی ہوں۔ تو جی صفائی رات کو کر لی تھی، جب صبح اٹھی ہوں تو صاف ستھرا ہی گھر تھا۔ اگر ہونی بھی ہو تو میں نے کہا چلیں 1-2 بجے تک نا ہلکی پھلکی تپڑی لگا دوں گی، باقی ماشاءاللہ سارا گھر نا صاف تھا۔ تو میں نے کہا کیوں نہ چائنیز رائس بنا لیے جائیں، اس میں ٹائم بھی لگے گا، 11-12 بجے سے سٹارٹ کر دیتی ہوں، بننے میں تقریباً 1 بج جائے گا۔ تو یہ میری سمپل سی ریسپی ہے۔ اب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طرح بناتی ہیں۔ اچھا، میں چائنیز رائس میں نا جو ہے جسے ہم فنگر چپس بولتے ہیں، وہ بھی فرائی کر کے نا لازمی اس میں ڈالتی ہوں، لیکن اب میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے کہا اس پہ نا کافی ٹائم لگ جانا، تو میں نے اسی طرح نا آلو ڈال دیے تھے۔ کافی لوگ ہیں جو آلو ڈالتے ہیں، اور کافی لوگ جو کہتے ہیں چائنیز میں آلو کون ڈالتا ہے۔ وہی ویجیٹیبل ہے، ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، ویجیٹیبل کوئی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جی میرا یہ طریقہ ہے، میں اس طرح بناتی ہوں۔ یقین کریں آپ کہیں گے کہ اپنی تعریف کر رہی ہے، بہت مزے کے بنے تھے۔ پہلے جو میں چائنیز رائس بناتی تھی نا، چاول بوائل کر کے بناتی تھی، لیکن اب جو ہے نا اب میں اس طرح بناتی ہوں، ٹائم بھی کم لگتا ہے، تو بنتے بھی بہت مزے کے ہیں۔ دوسری دفعہ یہ میں نے بنایا ہے، تقریباً 1 کلو چاول میں بنا رہی تھی، بہت مزے کے بنے تھے۔ آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کس طرح کی لگی ہے۔ آج جو ہے نا آپ کے ساتھ 2 سے 3 ریسپی شیئر ہوگی، اور تو کچھ نہیں، کیونکہ صفائی والا جو ولاگ ہے وہ انشاءاللہ جلدی لاؤں گی۔ ڈیلی بیسس پہ تو کھانے تو مختلف ڈیلی بیسس پہ بنتے رہتے ہیں نا،
صفائی آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیلی بیسس پہ ایک ہی طرح ہوتی ہے، کبھی کبھار ہو جائے چینج تو انشاءاللہ میں لازمی ولاگ بناؤں گی۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو میں دن میں کرتی ہوں وہ دکھاؤں، لیکن بس نا، لیکن میں کہتی ہوں کہ جو صفائی ہے نا، میری تو ڈیلی روٹین ایک ہی ہے صفائی کی، کبھی کبھار چینج ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں آپ نے جو کل دیکھنی ہے وہی پرسوں دیکھیں، وہی اس سے اگلے دن دیکھیں، اس سے نا پھر دیکھنے والے بھی تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا تو ڈیلی کا یہ ایک ہی کنٹینٹ آ رہا ہے۔ تو میں نا ڈیلی بیسس پہ کچن کی جو ریسپیز ہوتی ہیں وہ تو چینج ہوتی رہتی ہیں، میں نے کہا چلیں یہ زیادہ شیئر کیا کروں گی۔ یہاں پہ جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آپی جو ہے نا چٹنی ہمیشہ بنا کے رکھتی ہے، لیکن اس بار مجھے یاد نہیں تھا کہ چٹنی تو ہفتہ ہو گیا ختم ہوئی ہے، ورنہ میں پہلے ہی بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ تو میں نے نا چائنیز کے ساتھ ویسے چٹنی اچھی تو نہیں لگتی، لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بنائی تھی، انہیں بہت اچھی لگتی ہے، تو جی میں نے اپنے لیے بھی تھوڑی سی بنا لی تھی، کیونکہ جب وہ کھا رہے ہوں نا تو میرا بھی دل کرنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی اچھی لگ رہی ہوگی تو میں بھی کھا لوں۔ اکثر میرے ساتھ نا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یقین کریں میں میٹھا بہت کم کھاتی ہوں، اگر میرے ہسبینڈ کھائے نا میں ایک آدھا چمچ لے لیتی ہوں، پتہ نہیں کیوں میری یہ عادت ہے۔ اچھا جی، میں ساتھ ہی آپ کو یاد کرواتی چلوں کہ آپ نے نا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا ہے۔ اور جی میری آواز سے آپ نے گریز کرنا ہے، وہ اس لیے کہ کیونکہ میری جو آواز ہے تھوڑی چینج ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور موسم کی جو اثرات ہیں نا وہ ہر انسان پر پڑ رہے ہیں، تو میرا جو ہے نزلہ زکام تو مجھے پہلے ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تھوڑا بہت ہی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، چاول بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں۔ آج نا میرے نا دیور کی بچیاں بھی آئی ہوئی تھی، تو وہ نا چاول شوق سے کھاتی میٹھے ہیں، لیکن میں میٹھے بہت کم بناتی ہوں اور میرے پاس نا چینی بھی ختم ہوئی تھی، میں نے کہا چلے کیوں نہ یہی بنا لی جائیں۔ وہ 11 بجے کی آئی ہوئی تھی، میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو انہوں نے کھائی کم ہی ہیں، حالانکہ میں نے انہیں خود بھی، جو چھوٹی بیٹی ہے نا تقریباً 3 سال کی ہے، خود بھی اسے کھلانے کی کوشش کیا کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز کھا لے، لیکن اس نے نا کوئی چیز نہیں کھائی۔ وہ بس آپ کو پتہ ہے نا جب بچوں کے ساتھ مل جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کھیل لیں، یہ بھی کھیل لیں، کھانا پینا ان کا کم ہی ہوتا ہے۔ ہاں اس طرح ہو کہ ایک بچے کو دے دو نا، پھر دوسرے بچے ریس میں ہی نہ مانگ لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا ہمارے ہو گئے ہیں چائنیز ریڈی۔ میں نے آپ سے ایک بات کلیئر کرنی تھی، وہ یہ کہ نا جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے چاولوں میں نا جو گھی ہے کم رہ گیا ہے، سوکھے سے چاول ہیں، تو آپ نے نا پیاز کا تڑکا لگانا ہے، لگا کے نا وہ اپنے چاولوں کے اوپر ڈال دینا۔ یقین کریں چاول ٹیسٹی بھی ہو جاتے ہیں، اور جو سوکھے چاول ہوتے ہیں نا، روکھے سے کہہ لو، تو وہ بھی نا زبردست بن جاتے ہیں۔ میں نے تو 2 سے 3 دفعہ یہ چیز نا آزمائی ہوئی ہے، بہت مزے کے بنتے ہیں چاول۔ اچھا جی، وہ چائنیز ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی۔ اب آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کس طرح کے بنے ہیں، مجھے تو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اچھا پہلے جو تھی نا میں چائنیز میں سبزیاں ڈالتی تھی، جو گاجر ہو گئی وہ میں لمبی لمبی ڈالتی تھی، اور شملہ مرچ بھی، تو نا وہ اکثر زیادہ منہ میں آ جاتی تھی نا تو کڑوی لگتی تھی، تو میں نے اس دفعہ نا باریک باریک کٹ کی ہیں۔ اچھا میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی بہت صفائی ہوگی، بس وہ تھوڑی بہت یہی تھی کہ بچے گراج میں نا کھیل رہے تھے، تو وہ آپ کو پتہ ہے بچے کبھی باہر کبھی اندر، مٹی والے پاؤں بس یہاں تک تھے، تو میں نے کہا کیوں نہ یہ چیز صاف کر لی جائے۔ باقی اندر سارا صاف تھا، بچوں نے کھانا کھا لیا تھا، بس میں ہی رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے نا پہلے دہی بڑے نا باہر سے منگوائے تھے، وہ میں نے کھا لیے تھے، تو میرا چاول کھانے کو نا دل نہیں تھا۔ میں نے 2 گھنٹے بعد چاول کھا لیے تھے، لیکن اسی وقت نہیں کھائے تھے۔ یہاں پہ جی ہماری ہو گئی ہے صفائی، زیادہ نہیں تھی، بس تھوڑا سا میں نے جو ہے واش ہی کرنا تھا، مٹی والے پاؤں تھے، تو میں نے کہا جی اچھی طرح نا اسے صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد پھر بچے آرام سے کھانا، بچوں نے کھا لیا تھا، تھوڑا بہت ہی کھایا تھا، تو اس کے بعد نا بچے آرام سے بیٹھ کے نا کھیلیں گے، صاف ستھری جگہ ہو جائے نا تو بچے آرام سکون سے کھیلتے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے یہ مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میرے ولاگز کس طرح کے لگ رہے ہیں، اگر اچھے لگ رہے ہیں تو لازمی کمنٹ کیا کریں۔ میں آپ کو ہر دفعہ ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ پلیز لازمی کمنٹ کیا کریں کہ میں آپ کے لیے اس سے اچھا ولاگ لایا کروں۔ اچھا یہ جو ہے میری تھوڑی سی گروسری ہے، زیادہ نہیں، تقریباً یہ ہفتے کی گروسری سمجھ لو، یہ تھوڑی سی تھی بس، ویسے تو ہم نا مہینے کی کر لیتے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں نا کم ہو گئی تھی، کم کیا ختم ہو گئی تھی، تو میں نے کہا چلیں یہ چیزیں لے آتے ہیں، تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں ہے۔
اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ جو ہے مہینے کی آپ کی گروسری کتنے کی آتی ہے۔ ہم ماشاء اللہ تقریباً چار نہیں، ہاں 4 ہی ہیں، 2 میرے بچے اور میں، تو ہماری تقریباً ہو جاتی ہے مہینے کی، چلیں رہنے دیں۔ اچھا یہ جو میں نوڈل لائی تھی نا اسپائسی، یہ میں نے بنایا تھا، یہ میں کب سے نا ان کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ میں نے لازمی بنانا ہے۔ یقین کریں جب میں نے یہ بنایا کھایا واقعی بہت مزے کا تھا، لیکن ایک میرے سے یہ مسٹیک ہو گئی تھی۔ ایک تو میرا جو منہ ہے نا، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہ منہ نا جلا ہوا تھا، تو یہ میں نے کھایا، مجھے اور زیادہ میری زبان جلنے لگ گئی، بہت زیادہ نا مرچیں لگنے لگ گئی مجھے، لیکن واقعی یہ بہت مزے کا تھا۔ بچوں نے تو میرے نہیں کھایا کیونکہ وہ سمپل نوڈلز بھی نہیں کھاتے، لیکن ہاں میں نے لازمی کھایا تھا۔ اچھا جی، اب دیں اپنی بہن کو اجازت، دعاؤں میں آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ ہمارے بن گئے ہیں نوڈل، یہ ہے تقریباً رات کا ٹائم، تو میں جلدی جلدی گرم گرم نوڈل کھا لوں۔ اب دیں جی اجازت، اللہ حافظ۔